آج آپ کی آنکھ کھلی ہے اپنی فیملی کے ساتھ اپنے گھر کی اپنی چھت کے اندر اور آپ سیف اینڈ ساؤنڈ ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ ملک کے بیشتر حصوں میں، خاص طور پر اگر میں کے پی کی بات کروں، جو قدرتی آفات ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں، جو تباہ کاریاں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں، جو سنگین وہاں سے مناظر آ رہے ہیں، دل خراش، افسوسناک۔ میں یہاں پر 100 لوگوں کی جاں بحق ہونے کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پر ہزاروں لاشیں ملبے تلے دبی ہیں، یہاں پورے گاؤں جو ہیں وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئے ہیں، یہاں پورے خاندان اجڑ گئے، اور بات کی جائے جو لوگ بچ گئے ہیں ان کی، وہ امداد کے منتظر ہیں، وہ ریسکیو اینڈ ریلیف کے منتظر ہیں، راشن نہیں ہے لوگوں کے پاس۔ پشونی کی بات کی جائے صفحہ ہستی سے مٹ گیا پورا گاؤں، بات کی جائے ملک پور کی، پورا گاؤں صفحہ ہستی سے مٹ گیا، اور لوگ اس وقت سنگین جو کلائمیٹ چینجز ہیں اس کے اثرات برداشت کر رہے ہیں۔ جو قدرتی آفات اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کے پی میں، شانگلہ میں، ہم جی بی میں دیکھ رہے ہیں، میں کہتا ہوں کہ دل خراش مناظر ہے، بالکل دل خراش مناظر ہیں۔ جہاں پر بھی آپ دیکھیں ہر سمت ملبے کا ڈھیر ہے، پتھروں کا ڈھیر دکھائی دے رہا ہے۔ زیادہ تر اگر بات کی جائے بنیر کا علاقہ متاثر ہوا ہے، وہاں کا ایک گاؤں ہے ملک پور، وہاں پر 20 افراد سائم اب بھی لاپتہ ہیں، درجنوں افراد جو ہیں وہ لاپتہ ہیں، مکان جو ہیں وہ منہدم ہو گئے ہیں، لاشیں اسپتال میں ہیں مگر ان کی شناخت کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ سوات ہے، منگورا ہے، شانگلہ ہے، وہاں پر بھی کلاؤڈ برسٹ ہوا، آسمانی بجلی گری، اس کے بعد ہر طرف جہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں وہاں تباہی کے مناظر ہیں، رابطہ پل ٹوٹ گئے ہیں، آبی ریلے نے درجنوں گاڑیاں بہا دی ہیں، مویشی بھی بہا لے گئے ہیں، سوات میں سیلاب نے تباہی بہت زیادہ مچا دیا ہے۔ اور شائستہ آپ یہ دیکھیں کہ صرف 209 ہلاکتیں تو بنیر میں ہیں، اور دوسری بات یہ کہ جو مناظر ہمارے پاس آ رہے تھے، آبی ریلا آتا تھا، کیا گاڑی، کیا گھر، کیا عمارت، سب کچھ بہا لے گیا، کیا رابطہ پل۔ میں کہتا ہوں کہ جو چیز آبی ریلے کے سامنے آئی وہ چیز بہا لے گیا آبی ریلا۔ پانی کی شدت اتنی تیز تھی۔ اب آپ سوچیں یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کلاؤڈ برسٹ کا فینومینا جس کو ہم اس پورے مونسون کے سپیل کے اندر ڈسکس کرتے آئے تھے، اب ہم دیکھ رہے ہیں وہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ کلاؤڈ برسٹ کو نہ آپ فورکاسٹ کر سکتے ہیں، نہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ کب ہونا ہے، وہ کیسے ہونا ہے یہ آپ کو پتہ ہے کہ جب کلاؤڈ برسٹ بیسیکلی یہ فینومینا ہے کہ جب تھوڑے سے وقت میں تھوڑے سے ریڈیس کے اندر زیادہ بارش ہو جائے، یعنی آپ اس کو اس طرح سے کہہ لیں کہ جہاں 4 ملی میٹر بارش ہونی ہے وہاں 400 ملی میٹر بارش ہو جائے، اور اس کے سامنے جب کلاؤڈ برسٹ ہوگا تو ظاہر ہے آبی ریلے آئیں گے، آبی ریلے کے سامنے جو چیز آئے گی، چاہے وہ دکانیں ہوں، چاہے وہ گھر ہو، چاہے وہ مویشی ہوں، اور پھر سائم ابھی تو تلاش جاری ہے، ابھی تو امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ یہ امدادی سرگرمیاں جیسے جیسے مکمل ہوتی جائیں گی اس کے بعد جو جتنا نقصان ہوا ہے اس کا پتہ چلے گا۔ اچھا، یہ اب کے پی میں کلاؤڈ برسٹ کی سچویشن ہے، آپ جی بی کی اگر بات کریں وہاں پر گلیشیئر پھٹنے کی صورتحال جو ہے وہ انہوں نے جی بی کے لوگوں نے وہاں پر دیکھی۔ جی بی کے جو عوام ہے ان کا کیا کہنا ہے، ذرا آپ کو سنواتے ہیں۔ 400 گھر تھے، وہ سارے مسمار ہو چکے ہیں، گاؤں کا نقشہ پورا کا پورا بدل گیا تھا۔ ایسے لوگ بھی ہے جس کا کوئی وارث بچا ہی نہیں ہے۔ اس گاؤں میں قیامت آئے ہیں، ہم ایسے بچ گئے کہ ہم سوات میں تھے، آسمانی بجلی اوپر گری اور ڈائریکٹ سیلاب آیا اس طرف، سمجھ میں بھی نہیں آئے کہ ہم کیا کریں۔ جس گھر میں ہم نے پناہ لی تھی اس گھر کے دیواریں بڑے پتھر آ رہے، وہ اس کو ٹچ کر رہے، ہم بس یہی سوچ رہے تھے کہ ابھی یہ گھر گرے گا، ابھی گرے گا۔ میں نے اس میں 7 دکانیں لیے ہوئے ہیں، 4 دکانیں جوتوں کے لیے، وہ بالکل تباہ ہوئے ہیں، آخر تک اس پانی گئے ہوئے ہیں۔ 2 دکانیں جو ہے کاسمیٹکس کا سامان پڑا ہوا ہے وہ بھی تباہ ہوا ہے۔ جو 2 دکانیں ہو رہے ہیں اس میں نے 1 ہفتے پہلے 12-12.5 لاکھ روپے کا کپڑا ڈالا ہوا ہے، اس میں 1 انچ بھی چیز باقی نہیں ہے۔ یہ جو مناظر اب آپ دیکھ رہے تھے، یہ سوات سے دکھایا آپ کو، بنیر سے دکھایا آپ کو، یہ جی بی سے دکھایا آپ کو۔ وہاں کے مقامی لوگ کہہ رہے ہیں کہ کوئی وارث نہیں بچا، پورے جو خاندان ہیں وہ اجڑ گئے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ اسپتال میں لاشیں پڑی ہیں لیکن شناخت کرنے والا کوئی نہیں ہے، اتنی ایک سنگین قدرتی آفت تھی۔ تو آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو ذرا بتاتے ہیں کہ شانگلہ میں کیا سچویشن ہے۔ تو اس وقت شانگلہ سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ ARY نیوز، وہ ہمیں ذرا صورتحال بتائیں گے۔ سرفراز خان، بتائیے گا اس وقت کیا سچویشن ہے شانگلہ میں؟ جی بالکل، ضلع شانگلہ میں مونسون بارشوں کے بعد کافی زیادہ تباہی جو ہے وہ دیکھنے میں آئی ہے، اور شانگلہ میں بہت زیادہ نقصانات جو ہے وہ سامنے آئے ہیں۔ سیلابی ریلوں کے نتیجے میں ضلع شانگلہ میں مجموعی طور پر 36 افراد جو ہے وہ جاں بحق ہوئے ہیں اور 25 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ 36 افراد میں سے 7 افراد کی لاشیں ابھی بھی نہیں نکالی گئی ہیں اور وہ لاپتہ ہے۔ تاہم جہاں سب سے زیادہ کیجولٹیز ہوئی ہیں گنبد چاگم کے ایریاز میں، وہاں آپریشن میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ وہاں جو امدادی ٹیمیں ہیں وہ پیدل جا رہی ہیں اور وہاں
रेस्क्यू का अमल जो है वो जारी है। बहाली का अमल भी शुरू कर दिया गया है। शांगला में 56 स्कूल जो हैं वह भी सैलाब के वजह से ख़राब हो गए हैं। इस तरह 27 राब्ता पुल जो है वह भी तबाह हुए हैं और 177 सड़कें जो है वह भी सैलाब से मुतासिर हुए हैं। 100 से ज़ायद वाटर सप्लाई स्कीम्स और इस तरह 4 वाटर चैनल जो है वह भी सैलाब की नज़र हो गए हैं। तहम अभी भी बारिश जो है वह जारी है और महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का ये सिलसिला जो है ये 22 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान है, जिसकी वजह से जो यहाँ इमदादी काम या बहाली के काम हैं उनमें मुश्किलात पेश आ सकती हैं। तो सूरत हाल ये है इस वक्त के अमवात की तादाद बढ़ती जा रही है, सड़कें अभी तक जो हैं वो ख़राब हैं, उनकी सूरत हाल खासी ख़राब है और जब सड़कें ख़राब हो तो फिर इमदादी जो सरगर्मियां हैं वो भी इस सूरत हाल में खासी मुतासर हो जाती हैं और वो हम देख भी रहे हैं कि सूरत हाल खासी ख़राब भी है। स्वात की तरफ अगर बात की जाए, स्वात में मूजो और रेलो ने जिस तरह तबाही मचाई, मरकजी शहर मैंगोरा उजड़ गया, दुकानें और कारोबार तबाह हुआ और इसके साथ साथ ताजिरों को करोड़ों का नुकसान भी हुआ। 4 रोज गुजर गए हैं लेकिन जो लिंक्स रोड हैं वो अभी तक खोले नहीं जा सके। हमारे नुमाइंदे शहजाद आलम वहां पर हैं, उनसे मजीद जानते हैं इस बारे में। शहजाद, स्वात में सैलाबी रैलों ने जो तबाही मचाई है, अभी तक कितना जानी और माली नुकसान रिकॉर्ड हुआ है, अपडेट कीजिए इस बारे में। जी बिल्कुल जन्नत नज़ीर वादी स्वात में सैलाब को आज 4था रोज़ है, लेकिन उसके बावजूद अगर देखा जाए तो खूबसूरत लोगों का खूबसूरत शहर कचरे के ढेर में तब्दील हो गया है और मेन रोड से लेकर जो लिंक्स रोड है, जो गली कूचिया है, वो शदीद कीचड़ मंडी का नज़ारा पेश कर रहे हैं। हालिया सैलाब में होने वाले वाक़यात में स्वात के मुख्तलिफ इलाकों में 23 अफराद जाबाग जबकि 5 अफराद ज़ख्मी हो गए थे और उसके बाद गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने स्वात का दौरा किया, लेकिन इसके बावजूद जो लिंक्स रोड है वो ताहाल नहीं खोले जा सके। उन्होंने इंतज़ामिया को सख्ती से हिदायत की कि जो मुकामी रोड से जो लिंक्स रोड से उस पर काम तेज़ किया जाए, लेकिन अभी तक वो रोड जो है ना वो बहाल नहीं हुए। मैं बताता चलूँ कि हालिया सैलाब में लंडेकस, मुलाबाबा, बांग्लादेश, अजीबाबा, मकान बाग और दीगर इलाके ज़्यादा मुतासर हुए, जिसमें सैकड़ों की तादाद में घर मुतासर हुए, उसमें हज़ारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में लोग जो है ना उससे मुतासर हो गए। 4थे रोज़ के बावजूद लोग अपनी मदद आपके तहत इमदादी कामों में मसरूफ़ है। WSSC और रेस्क्यू का अमला तो मौजूद है, लेकिन ज़्यादातर तबाही होने की वजह से यहाँ पर इमदादी कामों को ताहाल मुकम्मल नहीं किया जा सकता। तो इमदादी काम जो है वो अभी तक मुकम्मल नहीं हो सके। जिस तरह से आपने देखा स्वात कितना खूबसूरत शहर है, स्वात जिसे खूबसूरती के एतबार से पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है साइम, और वहाँ जो मनाजिर हम देख रहे हैं, जो सूरत हाल हम देख रहे हैं, हर तरफ कीचड़ ही कीचड़ है, मकान मुनहदिम हो गए हैं, जानी नुकसान हुआ है, माली नुकसान हुआ है, सूरत हाल खासी इस वक्त खराब दिखाई दे रही है। और ये ओवर द वीकेंड, ये पिछले 2 दिनों के अंदर तमाम तर तबाहकारी के आप मनाजिर देख रहे हैं। ये कोई ऐसा देखने में आपको शायद ऐसा लग रहा होगा जैसे कोई बड़ा प्रोलॉन्ग्ड यहाँ पर कैटास्ट्रोफी आई है, नहीं। विदिन 2 डेज हंसते बसते खानदान उजड़ गए, आशियाने, लोगों ने एक एक ईंट, एक एक पाई जोड़ के जो अपने घर बनाए थे ना उजड़ गए, टूट गए। और मैं कह रहा हूँ जब सैलाबी रेला हम मनाजिर तो देख रहे थे, ये देखें सैलाबी रेले ने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं देखा। जो घर आया, जो इमारत आई, वो बस दरिया बोस होती रही, ज़मीन बोस होती रही और दरिया राबिता सड़कें, बड़े बड़े पुल, जो बाकायदा जो पुल थे जो 2 जगहों को आपस में कनेक्ट कर रहे थे, वो दरिया बुर्द हो गए। और देन अगेन बात फिर वही है, क्लाइमेट चेंज, बात फिर वही है कि आप नेचर, यू कैन नॉट मेस विद द नेचर। जब आप नेचर के साथ छेड़छाड़ करते हैं फिर नेचर अपना आप दिखाती है और कुदरत से आप नहीं लड़ सकते। वो कहते हैं ना नेचर टेक्स इट्स रिवेंज। तो शायद वही सूरत हाल इस वक्त जो है उसका सामना हम कर रहे हैं। बुनेर की अगर बात करें, बुनेर में इस वक्त क्या सूरत हाल है, हमारे नुमाइंदे सैयद शौकत अली वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। बताइए शौकत, बुनेर में बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हुआ है, आपके पास अभी क्या अपडेट्स हैं? बिल्कुल, बुनेर में जो सानहा पेश आता तूफान और कबीरिली से जो नुकसान हुए, तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुए हैं तहसीली गदीजे में हुए। अब तक जिला भर में तकरीबन रजिस्टर अमवात की तादाद 299 तक पहुँच गई है। मजीद भी लाशें आ रहे हैं, साथ साथ तकरीबन 120 तक मजीद अपराध लापता जो अपराध है उनके लिए भी तलाश जारी है। देखा जाए तो जख्मियों की तादाद में भी इजाफा हो जा रहा है, अब तक 230 जख्मी भी इसमें हो गए हैं। साथ साथ बड़ी तादाद में नुकसान हो गए हैं, लोग बेघर हो गए हैं, पूरे गाँव
جو ہے سب ہستی سے مٹ گئے، خاص کر بشونے کا گاؤں ہو گیا، کوٹ کا گاؤں ہو گیا، قادر نگر کا گاؤں ہو گیا، تو یہ بالکل سب کا مسئلہ. اور وہاں پر اتنے بڑے بڑے پتھر لگے ہوئے کہ اس میں ابھی تک لوگ پڑے ہوئے ہیں. ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو سینکڑوں گھر اس میں تباہ ہو گئے ہیں، سینکڑوں دکانات تباہ ہو گئے ہیں. امدادی کارروائیہ تو جاری ہے بالکل، پاک آرمی کی جانب سے، ریسکیو 1122 اور دیگر تنظیموں کی جانب سے امدادی کارروائی بھی جاری ہے، اور اس میں مشکلات کا سامنا بھی پیش آ رہا ہے. ابھی جو اس وقت بارش ہو رہے ہیں، تازہ ترین اطلاعات ہے تو وہاں پر پیر بابا کے علاقے میں دوبارہ سلیڈنگ ہو گئے ہیں. یہ وہ علاقہ ہے، وہ بازار ہے جس پہ سارے جو متاثرہ علاقہ ہے اس کے لیے یہاں ہی گزر جانا پڑتا ہے. تو یہاں پر جو ملبہ پڑا تھا وہ تو ہٹایا جاتا ہے، مگر پھر دوبارہ اس بارش کی وجہ سے دوبارہ آ گیا ہے اور اس کو بھی ہٹانے کا عمل جاری ہے، جس کی وجہ سے جو ادھر امدادی کارروائی ہے اس میں کافی خلل پڑ رہا ہے. So this is something very heart wrenching کہ جہاں پر گاؤں تھا، جہاں پر گھر تھے، جہاں پر لوگ بستے تھے، جہاں پر بچے کھیلتے تھے، جہاں پر اسکول تھے، وہاں اگر اب نظر دوڑائی جائے تو وہاں صرف بڑے بڑے پتھر ہیں اور کیچڑ ہے، اور شاید ابھی بھی کیونکہ جس طرح سے ہمارے نمائندے بتا رہے ہیں کہ بہت سارے افراد ابھی تک لاپتہ ہیں، تو بہت ممکن ہے کہ انہی پتھروں میں اور اسی کیچڑ میں جو ہے بہت سارے لوگ ابھی تک دبے ہوئے بھی ہو سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی ابھی کافی افراد جو ہیں وہ ملبے تلے دبے ہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور یہ کہتے ہیں کہ اب سیلاب زدگان کے نقصانات کا ازالہ کریں گے، اور برملا کہتا ہوں کہ مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. ذرا مزید سنتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. کرتا ہوں کہ جس طریقے سے اتنے بڑے حصانے کے بعد جو ریسکیو آپریشن کامیاب طریقے سے کیا گیا ہے، پاکستان کی تاریخ میں آج تک نہیں ہوا. تمام ضلعوں میں تمام روڈ بحال ہو چکے ہیں، مشینریاں بھی آنا شروع ہو گئی ہیں. اس کے بعد کمپنسیشن والا کام جو ڈیٹا شروع ہے اس کے مطابق ہوگا. آپ ایک کلپ تو بار بار دکھا رہے تھے جو ایک ثواب ثانیہ ہوا تھا. اس دفعہ جو ریسکیو والوں نے چلتے پانی کے اندر چھلانگیں لگا کے بچوں کو نکالا ہے، وہ کلپ بھی اسی طرح چلا رہے جس طرح وہ چلا رہے تھے. میں یہ وعدہ کرتا ہوں جس کا بھی جتنا نقصان ہوا ہے مکمل کمپنسیشن دے گی. وزیر اعظم نے بھی رابطہ کیا میرے ساتھ سارے صوبوں کے وزیر اعلیٰ نے بھی رابطہ کیا. انہوں نے بولا کہ جی ہم آپ کے ساتھ فل سپورٹ کرنے کو تیار ہیں. شکریہ ادا کرتا ہوں ان کا. چیئرمین این ڈی اے میں ہے، اس سے بھی رابطہ ہے. فوج بھی ہمارے ساتھ مل کے کام کر رہی ہے. اچھا، اب اوور دا ویکنڈ یہ تمام تر جو سچویشن تھی جس میں سنگین ہمیں تباہ کاریاں دیکھیں اور بڑے دل خراش مناظر تھے، اب بات کرتے ہیں ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن کی جو کیا گیا اوبیسلی فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں، ان کی سربراہی میں پاک فوج نے جو سر انجام دیا. میں کہتا ہوں کہ مطلب موسم اتنا شدید خراب تھا بٹ پھر بھی پاک فوج کا ہیلی جو تھا وہ ان علاقوں تک پہنچا، ان لوگوں کو ریلیف پرووائڈ کیا، ریسکیو کیا جہاں پر عام عوام، جہاں پر عام مقامی لوگ بھی نہیں جا سکتے تھے. شدید خراب موسم کے اندر بھی ہمارے جو پاک فوج کے بہادر جوان تھے انہوں نے بھرپور طریقے سے، بھرپور جوش و جذبے کے ساتھ اس ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن میں حصہ لیا. اور اطلاعات یہاں تک بھی ہیں کہ انفیکٹ جو اپنا بھی راشن تھا ہمارے جوانوں کے پاس وہ بھی انہوں نے مقامی آبادیوں میں جو سیاح وہاں پر پھنسے ہوئے تھے ان میں بانٹ دی، کیونکہ اس ٹائم جو لوگ وہاں پر بچ گئے ہیں اور جو لوگ وہاں پر پھنسے ہوئے ہیں ان کو راشن کی ضرورت ہے. ان کے پاس نہ کھانے کا کچھ ہے نہ پینے کا کچھ ہے. اور یہ میں سیاحوں کی بات بھی کروں، یہ وہاں کے مقامی لوگوں کی بات بھی کروں جن کے پورے گھر ہی بہہ گئے پانی کے اندر نا. اب وہ ایک تو سروں پر سائبان نہیں ہے اور نہ کھانے کو کھانا ہے نہ پینے کو پانی ہے، اور اس وقت وہ اپنی تلاش میں اپنے پیاروں کی. تو بڑی ڈیسپریٹ سچویشن ہے وہاں پر. اور اس تمام تر جو سچویشن تھی، اتنی ڈیسپریٹ سچویشن تھی، اس میں پاک آرمی کے ہمارے بہادر جوان ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن کے اندر بھرپور طریقے سے اپنے عزم اور جوش کا مظاہرہ کرتے رہے. اور یہ آپ مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں جس طریقے سے کارروائی ساری ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن چل رہا تھا. یہ ہیلی کاپٹر آپ دیکھ سکتے ہیں، پاک فوج کا ہیلی ان جگہوں پر جا کے لوگوں کو ریسکیو کیا، وہاں ریلیف پرووائڈ کیا جہاں پر جانا بہت مشکل تھا. اور خراب موسم کے باوجود ہم نے دیکھا کہ پاک فوج کا جو ہیلی کاپٹر ہے وہ نہ صرف لوگوں کو ریسکیو کرنے کے لیے پہنچا، اور جس طرح بھی آپ بتا بھی رہے تھے کہ پاک فوج نے جو اپنا ایک دن کا راشن ہے وہ جو ہے وہ تقسیم کیا. اس کے ساتھ ساتھ اپنی ایک دن کی تنخواہ جو ہے وہ بھی اس مالی امداد کے لیے پیش کی تاکہ جو صورتحال ہے اس میں وہ اپنا حصہ ڈال سکیں. اور یہ بڑا ضروری تھا. اور ہم نے بڑے ایسی صورتحال میں ایسے مناظر بھی دیکھے کہ جب ایک پاک فوج کا جوان جو ہے وہ اپنے کندھے پر ایک اسکول کے بچے کو اٹھائے، اس کو ریسکیو کر رہا ہے. اور پاک فوج یقیناً شانہ بشانہ اپنی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جس طریقے سے وہ مدد کر رہے ہیں جن جگہوں پر وہ پہنچ رہے ہیں جہاں پر عام آدمی کا پہنچنا مشکل ہے، جہاں پر بڑے بڑے پتھر اٹھانا، اور جہاں پر جس طرح سے وہ جو مڈ ہے وہ اور پتھر وہ سارا مل کر جو ایک سخت سی زمین بنا دیتے ہیں، اس سب کو ہٹانا اور پھر وہاں سے لاشوں کو یا زخمیوں کو نکالنا، ان کی تلاش
تلاش کرنا, ریسکیو کرنا, وہ ایک بڑا ہی مشکل کام ہے. نہ صرف یہاں پر راشن کی تقسیم بات ہو رہی ہے بلکہ پھر وہاں پر میڈیکل کیمپس قائم کیے گئے پاک فوج کی جانب سے, اور جو کور آف انجینئرز ہے پاک فوج کی, انہوں نے پھر وہ رابطہ سڑکیں اور پلوں کی مرمت کا کام بھی شروع کر دیا ہے.